ایک سبق آموز اسلامی کہانی۔ کاشف ایک ذہین اور باصلاحیت نوجوان تھا۔ اس کے والد ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے اور گھر کا ماحول سادہ اور دینی تھا، لیکن کاشف کا دل کچھ اور چاہتا تھا۔ وہ یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جیسی ایپ سے متاثر ہو چکا تھا۔ اسے مشہور ہونے کی جنون تھا۔ اسے لگتا تھا کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں داخل ہو کر وہ جلد امیر اور مشہور ہو سکتا ہے۔ کاشف دن رات ویڈیوز بناتا، ایڈیٹنگ کرتا اور نیند کی پرواہ کیے بغیر نئے ٹرینڈز کے پیچھے بھاگتا تھا، مگر اس کی ویڈیوز پر ویوز کم آتے اور سب کچھ بے اثر لگتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا، اگر کوئی ایسی چیز دکھا دوں جو لوگ فوراً وائرل کر دے، جیسے کوئی معجزہ۔ اسی سوچ میں وہ اپنی کمپیوٹر پر بیٹھا اور ایک جعلی ویڈیو بنائی جس میں ایک لڑکے کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دکھایا گیا اور ساتھ میں آسمان سے نور نازل ہوتا ہوا نظر آیا۔ ویڈیو میں کیمرہ ہلا رہا تھا، آواز میں جذبات ڈالے گئے تھے اور ایڈیٹنگ اتنی کمال کی گئی کہ وہ حقیقت لگتی۔ ویڈیو نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی۔ ہزاروں لوگوں نے ویڈیو دیکھی، شیئر کی، تبصرے کیے۔ سبحان اللہ، کیا کرشمہ ہے! یہ ویڈیو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کاشف کا پیج دنوں میں ہزاروں سبسکرائب تک پہنچ گیا۔ لوگ اسے اسلامی نوجوان اور روحانی ویڈیوز بنانے والا کہنے لگے۔ اسپانسر آ گئے، مفتی نام رکھنے والا پیجز نے اس کی ویڈیو کی پروموٹ کیا، مگر کاشف کے دل میں ایک آواز بار بار اٹھتی، یہ جھوٹ ہے، تم نے اللہ کے نام پر جھوٹ بولا ہے۔ کاشف کا شہرت دن بدن بڑھتی رہی تھی، لیکن دل کا سکون دن بدن کم ہو رہا تھا۔ وہ راتوں کو بے چینی سے جاگتا، خواب میں عجیب منظر دیکھتا، کبھی قبر، کبھی قیامت، کبھی ناراض چہرے۔ ایک دن ایک مشہور عالم دین مفتی رضوان نے اس کی ویڈیو پر تنقید کی۔ یہ ویڈیو جھوٹ پر مبنی ہے، دین کے نام پر جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، ایسے جھوٹے معجزات اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ بات کاشف کے دل پر چوٹ بن کر لگی۔ اسی رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کاشف خواب میں خود کو ایک سنسان صحرا میں کھڑا دیکھتا ہے۔ دور ایک نورانی شخصیت سفید لباس میں منبر پر بیٹھی ہے۔ ان کے چہرے سے روشنی اٹھ رہی ہے اور آواز دل میں اترتی ہے، اے نوجوان، تو نے جھوٹ بول کر دین کا سودا کیا، تو نے لوگوں کو اللہ کے نام پر فریب دیا۔ کیا تو نہیں جانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کاشف چیخ اٹھا، نہیں، مجھے معاف کر دو، میں توبہ کرتا ہوں۔ نورانی شخصیت نے فرمایا، اگر تو سچی ہے تو رب کی رحمت وسیع ہے، مگر وقت کم ہے۔ کاشف کی آنکھیں کھل گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً وضو کرنے گیا اور سجدے میں گر کر رونے لگا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں واقعی گمراہ ہو گیا تھا، مگر اب واپس پلٹ آیا ہوں۔ صبح ہوتے ہی کاشف نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو پوسٹ کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے دین کے نام پر جھوٹ بولا، جعلی ویڈیو بنائی اور آپ سب کو گمراہ کیا۔ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ یہ ویڈیو وائرل نہیں ہوئی، کسی نے تالیاں نہیں بجائی، اسپانسر ختم ہو گئے، مگر کاشف کا دل کا سکون ملا۔ اس نے سوشل میڈیا کا استعمال صرف سچائی کے لیے شروع کر دیا۔ وہ علماء سے سیکھنے لگا، قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگا۔ آج کاشف کا یوٹیوب چینل چھوٹا ہے، مگر اس کا پیغام بڑا ہے۔ اب وائرل ہونے کے لیے نہیں، بلکہ رب کی رضا کے لیے ویڈیوز بناتا ہے۔
لوگ آپ اس کے چینل پر آ کر دل کی گہرائی سے دعائیں دیتی ہیں، کاش ہم سب بھی تمہاری طرح سچے اور ندام بن سکے۔ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے۔ تمہارا چینل چھوٹا ہے مگر تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جھوٹ چاہے کیسا بھی ہو، چاہے دین کا نام پر ہو، حرام ہے۔ سوشل میڈیا کی شہرت عارضی ہے لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ کی۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو گناہ سے توبہ کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے، سچے دین کی خدمت کرنے اور شہرت کی فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔